اس کالی کوٹری سے نکال لوں گا، میری بات مان لو تو۔ آمنہ بس جیل سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی، کہیں نہ کہیں اسے ٹھوکر لگ چکی تھی۔ آمنہ کا ساتھ دینے والا تھا ہی کون؟ ماں باپ کو تو وہ ٹھکرائی تھی، کیا کرتی کہاں جاتی؟ اسلام سے بغاوت کر چکی تھی، اسے آزادی چاہیے تھی لیکن قیدی بن گئی وہ۔ نہیں جانتی تھی عورت صرف تب تک عورت ہے جب تک وہ باحیا باپردہ ہے۔ جیسے ہی اسلام کا دائرہ پار کیا وہ عورت سے صرف ایک گوشت کا لوتھڑا رہ جاتی ہے، کسی وقت گزاری کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسلم نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور آمنہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آمنہ پولیس والے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اسلم ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ جیلر صاحب، میڈم کو باہر نکالیں۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ اسلم بولا، میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، راشد نے تم کو پھنسایا ہے۔ میں کیا، پولیس والے بھی جانتے ہیں، جج صاحب بھی جانتے ہیں۔ آمنہ پہ ایک سے بڑھ کر ایک پردہ کھل رہا تھا۔ اسلم کا لہجہ کچھ سخت ہوا۔ اصل بات پر آتے ہیں، میں اسٹیج شو کا پروڈیوسر بھی ہوں جس پر لڑکیاں ڈانس اور مجرا کرتی ہیں۔ تم خوش شکل ہو، اسٹیج پر لوگوں کے سامنے تم کو ناچنا ہوگا، بڑی قیمت ادا کروں گا، لوگوں کا دل بہلانا ہوگا۔ ایک چیک پہ 20 لاکھ روپے لکھ کر سامنے رکھا، فیصلہ تمہارا ہے۔ 5 سال جیل میں سڑنا ہے اور پھر میں نہیں چھوڑوں گا تم کو، یا پھر یہ رنگین زندگی۔ جب میرا 2 کروڑ پورا ہو جائے گا تب تم آزاد ہو۔ ایک طرف قید خانہ، سوکھی روٹی اور کالی شامیں، دوسری طرف طرح طرح کے کھانے، رنگین شامیں۔ اس نے ڈیل سائن کر لی۔ جیسے ہی آمنہ نے ڈیل سائن کر لی، اسلم ہنسنے لگا۔ جیلر زاہد، آپ کو آپ کا حصہ 10 لاکھ مل جائے گا، اس کیس کو ختم کر دو کسی طرح۔ آمنہ کار میں بیٹھی، گاڑی یہ کالی شان گھر کے سامنے جا کر رکی تھی، لیکن وہ گھر نہیں جہنم تھا جس میں قدم رکھتے ہی اس کی دنیا بدل گئی۔ جیسے ہی گھر میں وہ داخل ہوئی، وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں، مرد تھے جیسے وہ کوٹھا ہو۔ اسلم بولا، یہ ہے بشرا میڈم، یہ تم کو ناچنا سکھا دیں گی۔ بشرا آمنہ کی طرف دیکھنے لگی، واہ کیا خوبصورت مال لایا ہے۔ اسلم بولا، اس کو ٹریننگ دو، میں 2 دن کے بعد واپس آؤں گا، بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے، اور اس لڑکی کو اس کے لیے تیار کر دو، یہاں اس کو ناچنا ہے۔ آمنہ خاموش تھی۔ آمنہ سفید قیدیوں کی وردی میں تھی، اس پر سفید چادر سے اس نے اپنا پورا وجود ڈھانپ رکھا تھا۔ آمنہ کے چہرے پر چھائی پسماندگی اور شرافت سے کھلی نظریں دیکھ کر بشرا بولی، تم کسی شریف گھر کی بیٹی لگتی ہو، خود پر ترس نہیں آتا کیا؟ جس دلدل میں تم پھنسنے آئی ہو، ہائے میں تو یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، اور تم اس گندگی کی زینت بننا چاہتی ہو۔ آمنہ کیا بتاتی، گھر سے نکلی تھی زمانے سے لڑنے، زمانے نے خاک بنا کر رکھ دیا۔ جاتے ہوئے اسلم نے اشارہ کیا، بھاگنے یا کوئی اور ہوشیاری کی کوشش کی تو قتل کر دی جاؤ گی، سمجھی لڑکی؟ آمنہ نرم بستر پر بیٹھی تھی کہ بشرا ہاتھ میں گھنگرو لیے آ گئی۔ پہنو اسے پاؤں میں۔ آمنہ کے سامنے بشرا نے گھنگرو پھینکے۔ آمنہ نے بنا کسی چونچ ران کیے گھنگرو باندھے، اس کی چھنکاٹ چھن چھن کرتے ہوئے چلنے لگی۔ بشرا رات بھر اسے رقص سکھاتی رہی، 2 دن میں اسے اس قابل کر دیا لوگوں کا دل بہلا سکتی تھی۔ 2 دن مسلسل ناچنے سے آمنہ کو بخار ہو چکا تھا، تھکن سے وہ چور تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، وہاں لڑکیوں کا میلہ دیکھنے کے لیے بوڑھے جوان سب آئے تھے۔ آمنہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس سرخ فینسی میکسی اور میک اپ میں وہ جس قدر قیامت لگ رہی تھی، وہاں موجود سب لڑکیوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں لڑکیوں کا یہ حال تھا تو سامنے بیٹھے تماشائی تو شاید آنکھیں جھپکنا ہی بھول جاتے۔ آمنہ کے سامنے سے کالے رنگ کا پردہ ہٹا، گانا چلنے لگا، وہ اس گانے کی دھنوں پر رقص کرنے لگی تھی۔ دیکھنے والے تماشائی اس کا جادوئی حسن دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے۔ وہ ناچنے لگی، لیکن اس نے سامنے بیٹھے تماشائیوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ کانوں میں اپنے ابا کی تلاوت کی آواز سنائی دی تھی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ پڑھو آمنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنہ کو 4 سال کی عمر یاد آئی تھی۔ ابا نے بنا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکالا تھا، کہاں خبر تھی انہیں کہ ان کی آمنہ سٹیج کی زینت بنے گی۔ ایک سسکی سی دل سے اٹھی تھی، لیکن کانوں کی دھنوں میں دب گئی تھی۔ آمنہ نے آنکھیں بند کیں اور مسلسل
30 منٹ تک ناچتی رہی۔ دیکھنے والے انجوائے کر رہے تھے۔ آج وہ کنجری بن کر خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا ایک پوسٹر پر اس کے نام کے ساتھ کنجری لکھا ہوا تھا۔ ہائے، اسے اس کی آزادی نے کنجری بنا ڈالا۔ آنکھوں میں چھپائے آنسو ناچ رہی تھی۔ اب قدم بوجھل ہونے لگے تھے، بخار سے جسم ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کا ڈانس ختم ہوا، کمرے میں گئی، بیڈ پر ایک لاش کی طرح گر گئی۔ بشرا پاس آئی۔ اچھا ڈانس کیا ہے تم نے۔ اوہ، بخار ہے تم کو، چلو کوئی بات نہیں، پیناڈول لو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بشرا کی طرف دیکھ کر بولی، میرے گھنگرو کھول دو۔ بشرا نے سرخ آنکھوں میں ایک قیامت دیکھی۔ ابھی کہاں رانی، ابھی تو رات کو تمہیں ایک شادی پر جانا ہے، کسی چودھری کی مہندی پر کنجری بن کر ناچنا ہے۔ کافی پیسہ ملے گا وہاں سے، شاید 2 لاکھ تم بھی کما لو گی۔ بشرا نے ایک نیا سندیسہ سنایا تھا۔ آمنہ آہستہ سے بولی، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ بشرا کہکا لگا کر ہنسی، ہمت تو تم میں بہت ہے ڈیر آمنہ، سنا ہے تم میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے باپ کو دھکا دے کر آئی تھی، اتنی ہمت ہے کہ اپنے باس کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھے، اتنی ہمت ہے کہ کسی مرد کو اپنی راتیں دے دیں۔ سنا ہے تم ٹک ٹاک سٹار بننا چاہتی تھی ناچ کر، تو یہ بالکل ویسا ہی ہے، اس میں تو پیسہ بھی بہت ہے۔ آمنہ بشرا کی طرف دیکھنے لگی، تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ بشرا نے پھر کہکا لگایا، راشد کوئی پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، اسلم کا پارٹنر ہے، وہ دونوں لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، وہ بھولی بھالی لڑکیوں کو جھانسا دے کر پھنسا لیتے ہیں، کبھی فیس بک کی محبت سے تو کبھی رانگ نمبر سے، کبھی نگاہیں ملا کر کسی چوراہے پر، یہ بھیڑیے ہمدرد بن کر مارتے ہیں۔ یہاں ہر انسان ظالم ہے، پولیس والے کیا، جج کیا، وکیل کیا، سب اس کوٹھے پر آ کر اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں۔ بشرا روتے ہوئے بولی، مجھے 5 سال گزر گئے اس جہنم میں با پردہ لڑکی تھی، لیکن چند دن کی محبت میں ماری گئی، بس یوں کہہ لو میں کسی کی باتوں میں بہک گئی تھی اور برباد ہو گئی۔ یہ مرد بہت محبت سے بات کر کے بہت نفرت سے برباد کرتے ہیں۔ چلو ہمت کرو، تم ان جلاد لوگوں کو نہیں جانتی ہو، تم انکار کرو گی یہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، واپس آؤ گی تو میں تم کو مالش کر دوں گی۔ آمنہ کے ساتھ جو بھی ہوا ایک عذاب سا ہوا تھا۔ اسے اپنے ابا کا روتا ہوا چہرہ نظر آیا، سفید داڑھی جو آنسوؤں سے تربتر تھی، بڑی متلجی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آمنہ کے دل کی دھڑکنیں بڑی تھیں۔ اسلم آیا، آمنہ چلو ٹائم ہو گیا ہے، 11 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ وہاں پہنچی، شادی والے گھر ان کے نوجوان لڑکے پاس آ کر بیٹھے، نازیبا الفاظ بولنے لگے، کوئی اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا، کوئی ہونٹوں کی، جیسے بازار سے خریدا ہوا کوئی کھلونا ہو، کوئی بہانے سے ہاتھ پکڑ لیتا تو کوئی کمر چھونے کی کوشش کرتا۔ آمنہ اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی تو وہ نوجوان اس کی کیفیت سے مزہ اٹھاتے، ہنستے، کہکے لگاتے، کہتے کیا نخرے دکھا رہی ہو نئی دلہن والے، مرد کون سا تمہیں پہلی بار چھو رہا ہے۔ ایسی باتیں سن کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھی تھی۔ خوبصورت تو تھی لیکن بھٹک گئی تھی۔ رنگین محفل میں جیسے ہی گانا بجانا شروع ہوا، شراب کی بوتلیں کھل گئیں۔ ہائے کیا عذاب، اسلم بولا، تم پریشان نہ ہونا، بس ناچتے رہنا۔ آمنہ نے کہا، ان سے کہہ دو میرا رقص دور سے دیکھیں، میرے قریب مت آئیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تھی، 30 لاکھ کی ڈیل ہے ان لوگوں کے ساتھ، اگر تمہارے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کر بھی لیں تو تماشا مت کھڑا کرنا، تم کون سا نیک پارسا ہو۔ اسلم کے لہجے میں طنز تھا۔ موبائل کے کیمرے آن ہوئے، کچھ لڑکے لائیو اس کا ناچ چلانے لگے، درد بھرے قدم ناچنے لگے، بخار، تھکن، کون سمجھے یہ درد بھلا، شوق اپنے تھے، بغاوت کا فیصلہ بھی اپنا تھا، اسلام کو تنگ سوچ کہنا بھی اس کا اپنا عمل تھا، ڈانسر بننے کی ضد بھی اس کی تھی، باپ کی دینداری کو جہالت اور دقیانوسی کہنا بھی اس کا اپنا ہی خیال تھا، پھر دہلیز پار کرنا بھی اس کا فیصلہ تھا۔ یاد آنے لگا کہ کیسے دروازہ بند کر کے ٹیپ ریکارڈر لگا کر وہ ناچا کرتی تھی، اور جب ابا کے آنے کا وقت ہوتا تو سر پر نماز کی طرح دوپٹہ جما لیتی تھی۔ وہ ناچ رہی تھی، لڑکے شراب پی کر نازیبا حرکتیں کرنے لگے، کسی نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا۔ آمنہ کا دل گھبرا رہا تھا، کوئی راستہ، کوئی سفر اپنا تھا، ہر سانس جہنم، ہر دھڑکن قیامت تھی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی، شراب کا نشہ چڑھ رہا تھا، منچلوں کی گستاخیاں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ 3 بج گئے تھے، اب ہمت ختم ہونے لگی، چاہا اب کرسی پر بیٹھ جائے، تھکن سے چور وہ کرسی پر بیٹھ گئی، بخار کی حدت اور بھی بڑھ گئی تھی،
کہ جب ایک لڑکا ہاتھ میں بندوق پکڑے پاس آیا۔ ناچ کنجری، ناچ، 30 لاکھ روپے دیے ہیں۔ ہائے معاشرے کی یہ بے حسی، اور اللہ بے شک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے یہ۔ آمنہ اسلم کے پاس آئی۔ سر، میں تھک گئی ہوں، اب دوسری لڑکی کو بولو ڈانس کرے۔ اسلم بولا وہ لوگ کہہ رہے ہیں 5 گانوں پر ڈانس کر دو بس۔ آمنہ بولی میں نہیں ڈانس کر سکتی۔ اب پاس کھڑا وہ لڑکا شراب کے نشے میں تھا۔ آمنہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ناچ ورنہ گولی مار دوں گا، گندی گالیاں دینے لگا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ سفید چہرے پر انگلیوں کے نشان نظر آنے لگے، آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ شو ختم ہوا، کار میں بیٹھی، کار میں بے ہوشی کی مانند گر گئی۔ سامنے بیگ نوٹوں سے بھرا پڑا تھا، لاکھوں روپے باس تھے، لیکن گھٹن تھی۔ گھر آئی، بشرا نے پکڑ کر بستر پہ لٹایا۔ اسلم بولا اس کو درد کا انجیکشن دے دینا، میرے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ بشرا نے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ میری طرف دیکھو۔ آمنہ خاموش تھی۔ بشرا بولی آمنہ یہ فیصلہ تمہارا تھا، اب جیسا بھی ہے برداشت کرو، میں تمہارے پاؤں پر مالش کر دیتی ہوں۔ گود میں پاؤں رکھے سو گئی۔ نیند میں ماں کو آواز دینے لگی، کبھی ماں کو آواز دیتی، کبھی بابا کو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، خدا کی قسم یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ دوسری صبح اٹھی، بشرا کے پاس جا کر بیٹھی۔ بشرا بہت جلد پیسے پورے ہو جائیں گے، میں پھر یہاں سے چلی جاؤں گی اپنی امی کے پاس، نئی زندگی شروع کروں گی، اللہ کو یاد کروں گی، نماز ادا کروں گی، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گی۔ وہ شاید اب سمجھ گئی تھی یہ رنگین دنیا صرف دھوکہ ہے، صرف فریب ہے، اسلام سے بغاوت صرف بربادی ہے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بشرا بولی آمنہ اب بھول جاؤ سب کچھ، تم نے جس دن یہاں سے جانا چاہا یہ لوگ تم کو جان سے مار دیں گے، اور یہی سچ ہے۔ کل وہ جو لڑکی جھگڑا کر رہی تھی اسلم کے ساتھ، اسے ان لوگوں نے تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیا ہے۔ درندے لوگ ہیں یہ آمنہ۔ آمنہ کا دل کانپنے لگا۔ آج اسے مجرا کرتے ہوئے 7 ماہ گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن بھیانک موڑ آیا۔ ایک دن ایک ہوٹل میں کسی لڑکے کی برتھ ڈے پر یہ ناچ رہی تھی، گانے بج رہے تھے، اس کے قدم تیزی سے ناچ رہے تھے۔ ایک لڑکا اٹھا، پاس آیا، کہنے لگا بے لباس ہو کر ناچ۔ آمنہ غصے سے بولی کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سب نوجوان لڑکے شراب پی رہے تھے۔ اسلم سے کہا 5 لاکھ دیں گے، اس کو بولو بے لباس ہو کر ناچے۔ آمنہ انکار کرتی رہی، اور جب رات کا 1 بجا، سارا زمانہ سو رہا تھا، ایک گولی کی آواز گونجی، اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ شراب کے نشے میں گولی چل گئی۔ آمنہ زمین پر گر گئی، سب ڈر گئے۔ اسلم کہکا لگا کر ہنسا، چلو کمینی سے جان چھوٹی۔ پیسے لیے بھاگ نکلا، سب دوست بھی بھاگ گئے۔ وہ خون سے لت پت فرش پر پڑی تھی، سب بھاگ گئے۔ اتنے میں ہوٹل انتظامیہ پہنچ گئی، جلدی سے آمنہ کو ہسپتال منتقل کیا۔ اب بھلا اسلم کے ساتھ ملے ہوئے پولیس والے کیس کیسے نہ ختم کرتے، اس کے ساتھ کیسے خلاف بول سکتے تھے؟ آخر سب ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہسپتال منتقل کر کے لوارث کی طرح چھوڑ دیا۔ وہ موت سے لڑ رہی تھی، کوئی ڈاکٹر بھی سرجری کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ گولی لگی تھی، پولیس کیس تھا، شاید مرنے کے قریب تھی۔ ڈاکٹر ندیم آیا، نوجوان لڑکا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ دوسرا ڈاکٹر بولا گولی لگی ہے، میں جانتا ہوں اسے، کنجری ہے، مجرا کرتی ہے۔ ڈاکٹر بولا جو بھی ہے، آخر ہے انسان، کیسے لوگ ہو آپ؟ ایک ڈاکٹر بولا مرنے دیں اسے، بے حیا لڑکی کو معاشرے میں فحاشی پھیلا رہی تھی۔ ڈاکٹر ندیم اپنی ذمہ داری پر سرجری کرنے لگا۔ سب نے منع کیا پولیس کیس ہے، لیکن ندیم چہرے پر سنتے رسول، نمازی، خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ سرجری ہوئی، سب کہنے لگے ڈاکٹر ندیم تم نے اپنے سر مصیبت کیوں ڈال لی ہے؟ ڈاکٹر ندیم خاموش تھا۔ ظہر کی نماز ادا کی، دعا مانگنے لگا، اللہ پاک اس لڑکی کی مدد فرما، اسے شفا عطا فرما، وہ جیسی بھی ہے جو بھی ہے یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے، بس اللہ اس کی مدد فرما، اس پر اپنی رحمت برسا۔ ڈاکٹر ندیم اپنی جیب سے سارا خرچ کر رہے تھے۔ اسلم راشد سے بولا میں امریکہ جانے لگا ہوں، کچھ مہینے تک واپس آ جاؤں گا، وہ مر گئی ہوئی تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ راشد بولا بشرا ہمارے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ اسلم بولا اس کو آزاد کر دو، بخش دو اسے۔ آمنہ بے ہوشی میں خواب دیکھ رہی تھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھی کوئی نعت پڑھ رہی تھی، روح کو سکون مل رہا تھا۔
آنکھ کھلی، چہرے پر ایک اسمائل تھی۔ وہ زندہ تھی۔ ڈاکٹر ندیم نے بہت بڑا رسک لیا تھا، اس کی سرجری والا۔ آمنہ رونے لگی۔ اے اللہ، مجھے سچا ایمان نصیب فرما، میں معافی مانگتی ہوں۔ میں تم کو تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں ہر لڑکی شہزادی ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی راستہ سچ ہے۔ میں بھٹک گئی تھی۔ میں نے اسلام سے بغاوت کر کے کنجری کا نام حاصل کیا۔ میرا نام پاکیزہ ہے آمنہ۔ میں کیسے کیسے کانٹوں پر چل کر آئی ہوں۔ کاش میں با پردہ با حیا رہتی، کاش میں ٹک ٹاک اور مارننگ شوز دیکھ کر نہ بہکتی۔ وہ رو رہی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر ندیم آ گیا۔ ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے آپ کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ آپ اب پھر سے ڈانس کر سکتی ہیں، مجرا کر سکیں گی۔ ڈاکٹر ندیم کے یہ الفاظ سن کر آمنہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ روتے ہوئے بولی، میں اب ناچنا نہیں چاہتی سر، مجھے اسلام کی باپردہ بیٹی بننا ہے۔ وہ اب کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر ندیم مسکرایا۔ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ ڈاکٹر عمر صاحب نے بتایا ہے۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آمنہ روتے ہوئے بولی، میں اللہ پاک کے حضور سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ندیم رات کو اکیلے بیٹھا تھا۔ دل میں خیال آیا اگر میں آمنہ کو ہمسفر بنا لوں اور وہ میری ہمسفر بن کر اسلام واپس لوٹ آئے تو شاید کل قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے۔ بے شک اللہ نے سب کچھ بہتر لکھا ہوا ہے ہمارے لیے۔ آمنہ اسپتال سے جانے لگی۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ ندیم بولا، آمنہ کیا مجھ سے نکاح کرو گی؟ آمنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے نکاح ڈاکٹر صاحب؟ میں ہی کیوں؟ ندیم بولا، شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ دونوں میں بات چیت ہوئی۔ آمنہ روتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پہلے اپنی امی ابو سے ملنا ہے۔ وہ گاؤں اپنے گھر پہنچی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ گھر کے سامنے پہنچی، گھر ٹوٹ چکا تھا۔ گھر میں بھینس بندھی ہوئی تھی، دروازہ بھی نہیں تھا۔ دل تڑپنے لگا۔ پوچھنے پر پتہ چلا آمنہ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ اب ہمسائے یہاں اپنے جانور باندھتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی، درد بھرا منظر، برتن، وہ چارپائیاں، سب کچھ وہیں تھا، بس ماں باپ کہیں نہیں تھے۔ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے خود جلایا اپنے ہاتھوں سے، میرا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ امی ابو کی قبر پر جا کر بہت روئی تھی۔ ندیم نے کندھے پر ہاتھ رکھا، حوصلہ دیا، اپنے گھر ساتھ لے گیا۔ آمنہ اور ندیم نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد آمنہ مکمل بدل گئی۔ باحجاب، باپردہ، 5 وقت نماز، تلاوت قرآن پاک، 2 بار عمرہ بھی کر لیا۔ فخر کرتی ہے کہ مسلمان ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے والی ہر شہزادی اپنے دلوں پر لکھ لے، اسلام کے دائرے سے باہر نکلو گی تو گندی کہلاؤ گی۔ آمنہ کی زندگی آپ سب کے سامنے ہے، اور یاد رکھنا، معجزہ ہر بار نہیں ہوتا، ڈاکٹر ندیم ہر بار نہیں ملتا۔ اس تحریر سے اس معاشرے کے مرد کو نہیں بدل سکتے، لیکن اس معاشرے کی ہر شہزادی کو آئینے کا دوسرا رخ ضرور دکھا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے زمانے کی سرد ہوا سے بچ کر رہو۔ نہ گھر سے بھاگ کر شادی کرو، نہ سٹار بنو، نہ گھروں میں جھگڑے کرو، نہ ماں باپ کو دھوکہ دے کر یار سے ڈیٹ کرو، نہ طلاق لو، نہ گھر برباد کرو۔ غلط قدم کنجری تک کا سفر کروا سکتا ہے۔ میرے معاشرے کے مرد کو اللہ جانے، لیکن میری بہنوں، اس تحریر کا مقصد یہی تھا کہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہ کرو۔ یہاں پر کوئی بھی آپ سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اگر 100 میں سے ہوگا تو وہ 1-2 ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ اس طرح کے انجام میں نہ پھنس جاؤ۔ اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکلو، اپنے آپ کو باحیا باپردہ رکھو، بے حیائی سے بچو، اور نہ ڈیٹ کرو، نہ ٹک ٹاک سٹار بننے کی کوشش کرو۔ یہ زمانہ بہت ظالم ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر چلو۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کسی بہن اور بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے، کیونکہ اس دنیا میں بہت ظالم لوگ رہتے ہیں، اور تم کو بچنا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے، کیونکہ اگر ایک قدم آپ کا غلط اٹھ گیا تو اس کے بعد واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوگا، اور ہر بار معجزے نہیں ہوتے، چاہے یہ جس طرح کی بھی کہانیاں ہم لکھتے ہیں۔ آپ کے لیے جیسے بھی کوئی لکھتا ہے تو یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہنوں بیٹیوں پر کرم کرے، اور مردوں کو بھی حیا نصیب فرمائے، اور بچتے رہیں اور بچاتے رہیں۔